اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. منبر رسول پر جلوگر علماء ذوی احترام و حاضرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے میں پڑھا ہوں اسی طریقے سے بآواز بلند درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کل جہاں میں اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت کے لاکھوں سلام. مالک کونین میں جو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا یہ دعوتی اجتماع جو وادی نور میں 29، 30، 31 اکتوبر کو ہونے والا ہے، اس عظیم الشان اجتماع سے متعلق یہ دعوتی اجتماع آج ممبرا کی سرزمین پر منعقد کیا گیا ہے، جس میں آپ اور ہم سب حاضر ہیں. میں بہت زیادہ تو آپ کا وقت نہیں لوں گا، لیکن مختصر سے وقت کے اندر فروغ اسلام کے لیے کس کس طریقے سے لوگوں نے قربانیاں پیش کی، اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ رب العزت نے جس دین سے ہمیں وابستہ کر رکھا ہے اور جس عظیم دین کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمایا ہے، وہ صرف چند رسومات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دین اپنے اندر آفاقیت رکھتا ہے. انسان کی ولادت سے لے کر انسان کی زندگی کے آخری مرحلے تک یہ دین ہمیں قانون بھی عطا کرتا ہے اور اصول بھی فراہم کرتا ہے. مسجد میں کیسے رہا جائے، اگر اس کا قانون ہمیں اللہ کا دین دے رہا ہے، تو گھر میں کیسے رہنا چاہیے اس کا قانون بھی ہمارا دین ہمیں عطا کر رہا ہے. سوسائٹی میں کس طریقے سے رہا جائے اس کے اصول بھی ہمارا دین ہمیں عطا کرتا ہے. زندگی کے ہر کام کے سلسلے میں ہمارا دین ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے اور اصول بھی فراہم کرتا ہے. پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آفاقی دین سے لوگوں کو وابستہ ہونے کی دعوت عطا فرمائی. اس آفاقی دین کو قبول کرنے کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا.
اس میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ذاتی غرض و غایت نہیں تھی، بلکہ آقا یہ جانتے تھے کہ جو بھی یہ دین اختیار کر لے گا اس کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور اس کی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اس لیے کہ ہر موڑ پر رہنمائی کرنے والا یہ دین ہے، یہ خوشی منانے کا طریقہ بھی عطا کرتا ہے اور غم کے موقع پر امیدوں کی کرن دکھاتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک آفاقی دعوت، ایک عظیم الشان دعوت، اور اس دعوت کے عوض کے اندر قوم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں، قوم سے کسی چیز کا تقاضا نہیں، بلکہ صراحتاً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم سے کہہ دیا لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے اس کام کے عوض میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، اگر تم کوئی بدلہ دینا ہی چاہتے ہو تو الا المودۃ فی القربى، میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس فرشگیتی پر تشریف لائے، سب نے قوم کی اس فکر کو محسوس کیا کہ شاید قوم یہ محسوس کر رہی ہے کہ ہم جس دین کی دعوت دے رہے ہیں اس کے عوض میں ان سے کچھ معاوضہ لینا چاہتے ہیں، ان سے کچھ رقم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو تقریباً انبیاء کرام علیہ السلام نے یہی کہا ان اجری الا علی اللہ، بے شک ہمارے اس کام کا بدلہ تو ہمارا مولا ہمیں عطا کرے۔ ذہن انسانی کو پہلے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام نے درست فرمایا، اور اس کے بعد یہ آفاق کی دعوت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ اکبر، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش فرمائی تو اس کے لیے جو موقع کا انتخاب فرمایا وہ رات ہی کا وقت تھا۔ قبائل قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور سب رات کے ڈنر پر جمع ہوئے، لیکن پہلی دعوت کی سچویشن یہ تھی کہ سب کا موڈ صحیح نہیں تھا، یعنی کوئی چیز قبول کرنے والی ان کی سچویشن نہ تھی، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلے ڈنر کے موقع پر ایسے ہی ادھر ادھر کی باتوں کے بعد رسول اعظم نے جو محفل برخاست کر دی، لیکن اس کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسری بار عشائیہ کیا اور ڈنر کا پروگرام کیا اور اس میں قبائل قریش کے ذمہ داروں کو مدعو کیا، شہر کے رؤسا کو جمع کیا، اور اس کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی ذات کے حوالے سے ان کے اوپینین کو جانا، اور پھر اس کے بعد رسول اعظم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ طیبہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ جانتے ہیں یہ در حقیقت ایک ایسی دعوت تھی جو انسانوں کے نفس کے اوپر زر لگانے والی تھی، اس لیے کہ ہزاروں کو پوجنے والا ایک خدا کی عبادت کے لیے کیسے تیار ہوتا، ایک خدا کی بارگاہ میں سر سجود ہونے کے لیے کیسے تیار ہوتا۔ اور اس نے رسول اعظم کی زندگی بھی دیکھی تھی، افراد نے زندگی دیکھی تھی کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے درمیان جو زندگی کے لمحات گزار رہے ہیں، اس زندگی کے لمحات کے اندر رسول اعظم کی زندگی بالکل بیدار ہے، صاف ستھری ہے، نکلی ہوئی ہے، نہ کہیں امانت میں خیانت ہے، نہ کسی کی حق تلفی ہے، نہ مال و زن کی محبت ہے، نہ دنیا پرستی ہے، بلکہ ہر ایک کے حق کو رسول اعظم ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب چراغ باں ہو گئے، سب کی پوزیشن بڑی عجیب ہو گئی، سب ششپن میں پڑ گئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے مذاق اڑانا شروع کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط سلط کہنا شروع کر دیا۔ لیکن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پرواہ کیے بغیر اس محفل میں موجود لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تم میں کون ہے جو میرے مشن کو عام کرنے کے لیے مجھے سپورٹ کرے، میرا ساتھ دے۔ اللہ اکبر، ابھی مجھ سے پہلے ننھے سے بچے نے آپ کو مدینے کے تاجدار کی نعتیں سنائی، جانتے ہیں آپ اس محفل کے اندر بھی
ایک 7 سال کا ننھا سا بچہ جس کی آنکھ آئی ہوئی تھی، دبلی پتلی ٹانگ تھی، وہ بچہ کھڑا ہو گیا اور حضور سے عرض کرتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مشن کے اندر، آپ کے دعوت و تبلیغ کے اندر، آپ کے دین کے فروغ کے سلسلے میں اگر کوئی مدد نہیں بھی کرتا تو میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بظاہر وہ ننھا سا بچہ تھا، آقا نے اس کی پیشکش کو قبول فرما لیا اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگا لیا تو قبائل قریش کے نوجوان اور سرداران جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا لگایا اور یہ کہتے رہے ایک ننھا سا بچہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو یہ دونوں مل کر کے نئے دین کی تبلیغ کریں گے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ ننھا سا بچہ، آپ جانتے ہیں وہ کون تھے؟ وہ ننھے سے بچے مولا علی تھے، سیدنا علی بن ابی طالب تھے۔ اللہ اکبر! رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کا مستقبل دیکھ رہے تھے اور وہاں بیٹھے ہوئے لوگ مولا علی کا بچپنا دیکھ رہے تھے۔ آقا نے ان کی دعوت، آقا نے ان کی پیشکش کو قبول فرما لیا اور دنیا نے دیکھا کہ جس علی کو لوگ بچہ سمجھتے تھے وہی علی مستقبل کے پاس ہی خیبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ ننھا سا بچہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دعوت و تبلیغ کے لیے تعاون کی پیشکش کرتا ہے، ساتھ چلنے کا ارادہ ظاہر کرتا ہے۔ اللہ اکبر! رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کو جاری کرتے ہیں۔ جانتے ہیں آپ، جو بھی دعوت اسلام قبول کرتا مکے کی سرزمین کے اوپر کسی کو گرم ریت پر گھسیٹا جاتا، کسی کے سینے پر درد کی پاٹیں رکھی جاتی، نہ جانے کتنی سہولتوں سے اسے گزرنا پڑتا۔ اسلام قبول کرنا اس دور کے اندر اپنے آپ کو مصیبت میں ڈھکیل دینے کے مترادف تھا، لیکن اللہ جس کے سینے کو منور کر دے اور جس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے، اس کے لیے اسلام قبول کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ قبول کیا انہوں نے اسلام، آغوش اسلام میں انہوں نے قدم رکھا، رسول اعظم کے شہدائیوں میں شامل ہوتے رہے۔ اب مکے کی سچویشن یہ ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ 39 مسلمان ہو گئے اور 40ویں مسلمان کی حیثیت سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہوتے ہیں۔ وہ 40ویں مسلمان کی حیثیت سے اسلام قبول کرتے ہیں۔ پروردگار کی طرف سے آیہ کریمہ نازل ہو گئی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اللہ اکبر! آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بظاہر ایک ننھی سی جماعت تھی، 40 افراد پر مشتمل، لیکن آپ جانتے ہیں اسی جماعت نے پوری دنیا کو اسلام کا حسین چہرہ دکھایا ہے۔ اسی جماعت نے پوری دنیا کو دہکتے ہوئے انگاروں سے بچانے کا انتظام کیا ہے۔ اسی جماعت نے تکالیف کو سہ کر انسانوں کو اسلام کا آفاقی پیغام پہنچایا۔ آپ جانتے ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی حضرت مصعب بن عمیر اسی دور کے ہیں، بڑے ہینڈسم، بڑے خوبصورت، بڑی اچھی پرسنالٹی، بڑے خاندان کے، ایسے قیمتی لباس پہنتے تھے کہ لوگ ان کے لباس کو دیکھ کر کے دنگ رہ جاتے اور اتنا قیمتی عطر استعمال فرماتے کہ مصعب بن عمیر جس گلی سے گزرتے وہاں سے جب ان کا گزر ہو جاتا تھا تو گلیوں میں خوشبو آتی جس سے لوگ پہچان لیتے کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے۔ ایک روز یہی مصعب بن عمیر بیٹھے ہوئے تھے دوستوں کے ساتھ، بات چیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ کسی نے کہا مصعب تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے اس شہر کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کے ایک شخص نے نئے دین کی دعوت دی ہے، بڑا کمال ہے ان کی آواز کے اندر، بڑی عجیب تاثیر ہے ان کی زبان کے اندر۔ حضرت مصعب بن عمیر ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، دل میں خیال پیدا ہوا
کہ ذرا چل کر کے میں بھی